زندگی اتنی بڑی بھی نہیں ہے جتنا ہمیں لگتا ہے۔ جب ہم کافی چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شاید اسی دنیا میں رہنا ہے، بس کھیل کود، پڑھائی، دوستوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ کھیلنا، یہ دھیان میں ہی نہیں رہتا ہے کہ نیکسٹ سٹیج زندگی کا کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بس یہیں پہ ہی رہنا ہے، اور پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے، پھر ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، تب ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے جب ہم 30 کو کراس کرتے ہیں کہ نہیں، اس زندگی کا اینڈ تو ہے، کہیں نہ کہیں تو اس جرنی کو تو کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے۔ یہ ایک جرنی ہم جی رہے ہیں جس کو کسی نہ کسی ٹائم تو ختم ہونا ہی ہے۔ تو اس سب کے بیچ میں جو ہے بس یہی دیکھنا ہے ہمیں کہ جو پورا دن ہے اس کو ہم کس طرح سے بتائیں۔ سب سے پہلی جو پریورٹی ہے وہ تو دین ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کے فرض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں۔ پریورٹی تو وہی ہے۔ پہلی پریورٹی ہماری ریلیجن ہونی چاہیے، دوسری پریورٹی ہماری ہیلتھ ہونی چاہیے، تیسری پریورٹی ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہم جو کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہم مورلی ایجوکیٹ کرتے ہیں، اکیڈمکلی ایجوکیٹ کرتے ہیں، یہ سب۔ اور ایک اور چیز میں آتی ہے ہماری جو ریلیشنز، ہمارے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس کے ساتھ سوشلائزنگ۔ مجھے لگتا ہے زندگی میں بس یہی سم اپ چیزیں ہیں، اور پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ آپ جتنی بھی جو ڈیلی آپ کی جو نیڈس ہوتی ہیں، جو آپ جس سے آپ کے کام آسان ہو جائیں، وہ منی آپ کو دے سکتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے مینٹل پیس۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر مینٹل پیس نہ ہو، ایک انگزائٹی رہے، ہمیشہ ایک پریشانی رہے، تو وہ پیسہ کسی کام کا نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ذہنی سکون، اچھا ہیلتھ کی اگر میں بات کروں، اس میں جو ایکسرسائز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے جو ہے ہمارا موڈ ٹھیک رہتا ہے پورے دن بھر کے لیے، اور پھر ہمیں موڈ جب ٹھیک ہوگا تو ہم پورے کام اچھے سے کر پائیں گے، ہمارے فیملی ٹرمز بھی اچھے رہیں گے۔ اور مینٹل پیس کہاں سے آئے گا؟ ایکسرسائز کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، بالکل ایک ڈسپلن لائف جینے سے، جو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ نماز پڑھو، آپ کو سکون آئے گا، آپ کو سکون آئے گا، آپ پرفارم اچھے سے، آپ گھر کے کام صاف صفائی اچھے سے کرو گے، ڈسپلن رہو گے۔ آپ ڈسپلن رہو گے تو آپ کے فردر جو گولز ہیں وہ پورے اب ہو جائیں گے۔ آپ بچوں پہ دھیان دو گے، آپ کے بچے پڑھ لکھ لیں گے، سب کچھ اچھے سے ہو رہا ہوگا، تو آپ کا دماغی سکون ٹھیک رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اور کام کرنے میں جو ایک خوشی ملتی ہے، ایک ٹاسک کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ جو خوشی ملتی ہے تو وہ الگ ہی لیول کی ہوتی ہے۔ تو میرا جو ہوتا ہے سٹارٹنگ میں کہ صبح اٹھ کے ہی میں پہلے کلیننگ کروں، کچن کو واش کروں، کیونکہ جب بھی میرا کبھی موڈ خراب ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ کام کرتی ہوں کہ میں بس اگر میرا موڈ ہو یا نہ ہو، میں سب سے پہلے صاف صفائی کرتی ہوں، بالکل سیٹ کرتی ہوں، تو پھر آٹومیٹکلی مجھے ایک راستہ نظر آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے اب یہ کرنا ہے، تو میرا موڈ جو ہے 50 to 70% میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی لائف میں بہت ساری اسٹیجز آتے ہیں، ہر ایک جو ڈیکیڈ ہوتا ہے نا، الگ الگ ڈیکیڈ الگ الگ طریقے سے گزرتا ہے، الگ الگ ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جو اس ٹائم کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، جو جیسے اس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے سب پتہ ہے، جیسے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد میری جو سوچ ہے دنیا کو لے کے، لوگوں کو لے کے، اپنے آپ کو لے کے، وہ بدل جائے گی۔ میں کچھ اور طریقے سے، اس لیے جب ہم بچپن میں کہتے تھے، جب بڑے کہتے تھے کہ نہیں بے شک اگر تم پڑھ رہے ہو، تم پڑھائی تمہارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے، تو وہ مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، کہ تجربہ کس کو کہتے ہیں۔ تجربے کے لیے آپ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ ٹائم جیتے ہو، پھر آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس آتا ہے، آپ غلطیوں سے سیکھتے ہو، آپ صحیح چیزیں بھی کرتے ہو، غلطیاں بھی کرتے ہو،
اس پہ روتے ہو، پھر اس کو ٹھیک کرتے ہو، پھر آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں مل کے نا ایکسپیرئنس کو بناتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے کشمیر میں ابھی بہت ٹھنڈا موسم ہے، مارچ چل رہا ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈا موسم ہے. تو بارشیں، عید کا ٹائم تھا لیکن پھر بھی بارشیں جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو ابھی بھی شاید اپریل کا جو مہینہ ہے یہاں پہ کشمیر میں سردیاں رہتی ہیں. مئی میں جا کے جو ہے پھر جو ہے موسم تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے پھر. لیکن یہ جو ٹائم ہے نا سپرنگ کا، یہ کافی اچھا ہوتا ہے یہاں کشمیر میں. سردیاں یہاں کی بہت زیادہ خارش ہوتی ہیں، بہت زیادہ. تو ولاگنگ ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم جرنلنگ کہتے ہیں. جرنلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تھاٹ جو ہیں وہ لکھتے ہیں. کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کو سوچتے ہیں نا، وہ ہمارے دماغ میں ایسے پڑے پڑے رہتا ہے سالوں سالوں، 10 سالوں تک. لیکن وہی چیز اگر ہم رائٹ ڈاؤن کریں نا، کبھی اپنے ایک پیج پہ لکھ لیا، 5 لائن پہ لکھ لی، تو ہماری جو 50% جو ہمارا جو سولوشن ہے نا وہ وہیں پہ نکل جاتا ہے. تو جو ہم پائل اپ کر کے رکھتے ہیں نا دماغ میں کہ اب یہ کرنا ہے، ایسے نہیں ہو رہا ہے، اور وہ وہیں پہ اسٹور رہتا ہے. تو اس کو لکھنے سے نا وہ انسان کو تھوڑا سا فگر آؤٹ کرتا ہے. مطلب اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی جادو نہیں ہے، بس فگر آؤٹ انسان کر لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ ہے. تو اب لکھنے سے نا تھوڑے وہ ایموشنز ریلیز ہوتے ہیں، ڈیسیزن لے پاتے ہو. ہے نا یہ برین ہمارا، ہمیں برین کو بس کنٹرول کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ برین ہمیں کنٹرول کر رہا ہو، ہماری ایموشنز ہمیں کنٹرول کر رہے ہو. تو اسی کو نفس کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں ایسے نہیں بالکل کسی سیڈنس میں چلے جانا ہے، کسی ڈپریشن میں چلے جانا ہے، بس اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. تو کافی جو ہے یہ میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کی ہے. کافی سے ایک بہت اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ انرجیٹک رہتے ہو، فوکسڈ رہتے ہو، کنسنٹریٹڈ رہتے ہو، اور کافی ٹائم تک کے لیے جو ہے. اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے زیادہ سائڈ افیکٹس تو نہیں ہیں. میں کوئی بھی چیز کنزیوم کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے ریسرچ کرتی ہوں کہ اس کی کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے. ہاں مطلب ماڈریٹ میں ہم پی سکتے ہیں 1 to 2 cups، ایون 1 cup از گڈ فار اے ڈے. تو خاص کر ہاؤس وائف کے لیے یا پھر ورکنگ وومن کے لیے، ہاں کسی بھی انسان کے لیے جو کام کرتا ہے چاہے آفس میں گھر میں، تو اس کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے. آئی ڈونٹ لائک ٹی ایون. اس ٹی کا نام کیا ہے،